بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ اس نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ اب ایام سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک اس بات کو سوچ رہی تھی، بیٹا، ہیر تمہارے چاچو کی بیوی ہے اور وہ اسے لے کر جائے گا اپنے ساتھ۔ وہ یہاں ہمارے گھر میں صرف مہمان ہے، صرف چند دن کے لیے آئی ہے۔ اسے اپنے گھر جانا ہے، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسے اس بات کے لیے تیار کر رہا تھا کہ اسے واپس جانا ہے۔ نہیں، نہیں نا، ہم اسے ہمیشہ کے لیے یہاں روک لیں گے، اسے واپس نہیں جانے دیں گے، اسے چاچو سے چھپا لیں گے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تمہارے ساتھ چاچو کی بیوی ہے اور ساتھ چاچو اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس نے بات کو ختم کرنا چاہا تھا جب روحی نے کچھ سوچتے ہوئے پھر سے کہا، تو آپ ہیر کو میری بیوی بنا دیں، وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ اس نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایام کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آ رکی تھی۔ کل وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ ہیر کو اپنی بیوی بنا لے، اور جب اس بات پر اس نے اسے ہلکا سا گھور کر دیکھا تھا تو اس نے اپنی بات ہی بدل لی تھی۔ آج اس کا کہنا تھا کہ ہیر کو اس کی بیوی بنا دیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کی بیٹی کے دماغ میں یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے ہیں۔ بہت ہو گئی تمہاری باتیں، میرے خیال میں اب ہمیں سو جانا چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے زبردستی سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ابھی بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، اسے اپنی اور ہیر کی شادی کے لیے منانا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے سلانے پر بزد تھا۔ اب شاید وہ صبح تک یہ ساری باتیں بھول جائے۔ اس کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ ایک بہت برے خواب سے وہ باہر نکل آئی تھی۔ اپنے آپ کو کمرے میں محسوس کرتے ہوئے اسے سانس میں سانس آئی تھی۔ خود کو جنگل میں بھاگتے پا کر نہ جانے کب اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گہری گہری سانس لیتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے یہ برا خواب کس چیز کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن وہ ایسے خوابوں سے بہت ڈرتی تھی۔ یہ عجیب و غریب خواب اسے پہلی دفعہ آیا تھا۔ اپنے گلے کو سوکھا محسوس کرتے ہوئے اس نے لائٹ آن کی تھی۔ اس کا ارادہ پانی پینے کا تھا، لیکن ٹیبل پر خالی جگہ دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ اس نے سوچا کہ وہ تانیہ کو جگا دے، لیکن نہیں، وہ سارا دن روحی کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ یقیناً وہ تھک چکی ہوگی۔ اس سوچ کے ساتھ اس نے اٹھ کر جگ اٹھایا اور باہر نکلنے لگی۔ اس کا ارادہ خود ہی کچن میں جا کر پانی پینے کا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا وہ دوبارہ سے سونے کی کوشش کرے، لیکن وہ جانتی تھی کہ جب بھی اس کی آنکھ اس طرح سے رات میں کھلتی ہے تو وہ بنا پانی پیے نہیں سو سکتی تھی۔ اور اس وقت اس کے گلے کی حالت ایسی تھی کہ اب پانی پیے بنا گزارا بھی نہیں تھا۔ وہ جگ اٹھا کر باہر نکل آئی تھی۔ اس نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور پھر سارے دروازے گن بھی لیے تاکہ وہ واپس اسی کمرے میں آئے۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کرتی نیچے کچن کی جانب جا رہی تھی جب اندھیرے میں کوئی اسے اوپر کی طرف آتا نظر آیا۔ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت یہاں بھلا کون ہو سکتا تھا؟ خوف سے اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتی، اس کا پیر پھسلا اور اگلے ہی لمحے اس آدمی کے اوپر جا گری تھی۔ شاید دوسری طرف سے بھی اسی طرح کی امید کی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جو بالکل ریلیکس ہو کر اوپر کی طرف آ رہا تھا، اچانک ہونے والے اس افتاد پر خود کو نہ سنبھال سکا۔ اس کا پیر بھی ہیر کے وجود کے ساتھ ہی پھسلا۔ وہ زمین پر جا گرا اور اس کے اوپر ہیر گری تھی۔ ان کا ایک ساتھ گرنا بے شک ایک اتفاق تھا، لیکن اپنے لبوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ایام ساکت رہ گیا، جبکہ ہیر کے پورے جسم میں جیسے ایک سنسناہٹ سی ہو گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس طرح کا کچھ ہو جائے گا۔ اس کا دل اس کے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ ہیر کی حالت خراب ہو گئی تھی، جبکہ وہ زمین پر پڑا خود بھی عجیب طرح کی کشمکش میں تھا۔ ہیر پلیز میرے اوپر سے اٹھو، وہ جو پورا وجود اس پر ڈالے کانپنے میں مصروف تھی۔ اس کی آواز پر اگلے ہی لمحے اس سے دور ہوتے ہوئے پیچھے ہٹی، جبکہ وہ بھی زمین سے اٹھنا جلدی سے سوئچ بورڈ کی طرف آیا تھا۔ سارا ہال لمحے میں روشنی میں نہا گیا تھا۔ آپ اتنی رات کو یہاں نیچے کیا کر رہی ہیں؟ وہ تھوڑی دیر پہلے والی سچویشن کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے سوال جواب کرنے لگا تھا۔
شاید وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا پھر اسے ایک اتفاق نام دے کر خود بھی بھلانا چاہتا تھا، یا شاید وہ اس پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا گرنا محض ایک اتفاق ہے، اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ وہ پانی مس ثانیہ نے آپ کے کمرے میں پانی نہیں رکھا، بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے انہوں نے۔ ان کی تو میں صبح کلاس لوں گا، آپ جائیں پانی پی لیجئے، وہ زمین پر آگے پیچھے نظر دوڑاتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ جب ہیر نے صوفے کی طرف پڑی فیڈر کی طرف اشارہ کیا جو شاید اس کے گرنے کی وجہ سے کافی آگے چلی گئی تھی، یقیناً وہ آدمی رات کو اپنی بیٹی کا فیڈر بنانے ہی نیچے آیا تھا۔ شکریہ، وہ اس سے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بنا جلدی سے فیڈر اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا تھا، جبکہ ہیر کو تو پانی پینے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ جگ وہیں پر رکھتی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی، اس کی پیاس مٹ چکی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹی، تب بھی اس کی ساری سوچیں ایام کی طرف ہی تھی۔ وہ مسلسل اس کی سوچ پر سوار تھا، اس کے ذہن میں اس وقت سوائے ایام کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنے لبوں پر اس کا لمس محسوس کرتی، کانپ کر رہ جاتی۔ اس کا دل اب تک نارمل اسپیڈ پر نہیں آیا تھا۔ وہ اب اس شخص سے نظریں کیسے ملائے گی؟ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ آدمی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ اگر کسی کو اس چیز کی بھنک بھی پڑ گئی تو؟ نہیں نہیں نہیں، یہ صرف ایک اتفاق تھا۔ وہ اس پر گری تھی، اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت نہیں کی تھی۔ یہ صرف ایک اتفاق تھا اور کچھ بھی نہیں۔ ہیر خود کو سنبھالتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ ہیر چاہ کر بھی اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ آج تک تو سعد بھی اس کے اتنے پاس کبھی نہیں آیا تھا، جو اس پر حق رکھتا تھا، جو اس کا محرم تھا، اور یہ شخص آ گیا تھا۔ مجھے نیچے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر پانی نہیں ملتا تو کیا مر جاتی؟ وہ خود کو کوسنے لگی۔ وہ اس چیز سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے جان لیوا تھی کہ اگر اس بات کے بارے میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ ہیر اب تک بس اسی بات کو سوچتی رہی تھی۔ اسے ساری رات نیند نہ آئی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنی آنکھیں بند نہ کر سکی۔ اسے عجیب سی بے چینی ساری رات رہی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ وہ اس آدمی کا سامنا کس طرح سے کرے گی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں۔ تانیہ اپنے کام کو نپٹانے چلی گئی تھی۔ اس نے کہا تھا ناشتہ لگتے ہی وہ اسے آ کر بلائے گی، اور وہ بلا کر بھی گئی تھی، لیکن اس نے کہہ دیا تھا وہ بعد میں ناشتہ کرے گی۔ اسے ابھی نیند آ رہی ہے، حالانکہ اس کی نیند تو جیسے اس سے روٹھ گئی تھی۔ تانیہ دوسری دفعہ جب بلانے آئی تو اس کا بہت دل چاہا وہ اس سے پوچھ لے ایام چلا گیا ہے یا ابھی یہیں گھر پر موجود ہے، لیکن وہ اس سے کچھ بھی نہیں پوچھ پائی۔ وہ اس کے گھر سے جانے کے بعد باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس کا سامنا کر پاتی، اسی لیے وہ اس کے جانے کے بعد ہی گھر سے سامنے سے نکلنے والی تھی۔ رات کو جو شرمندگی اس نے اٹھائی تھی وہ دوبارہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اب اس کا ایام کے سامنے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہی تقریباً ناممکن تھا، لیکن اپنی طرف سے احتیاط کرنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ جو رات کو ایسا ہوا تھا وہ دوبارہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اب ہیر سے کوئی غلطی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ تانیہ کے بار بار مجبور کرنے پر آخر وہ باہر آ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ناشتہ کیا۔ اس کی نظریں مسلسل ایام کی تلاش میں تھیں، لیکن وہ کہیں پر بھی موجود نہ تھا۔ شاید وہ چلا گیا تھا اور اس کے لیے یہ بات بہت اچھی تھی۔ اس کا ارادہ واپس کمرے میں جانے کا تھا کہ اچانک ہی روحی اپنی ننھی ننھی آنکھیں ملتی اس کے پاس آ گئی اور اس کے گال کو چومتے ہوئے اسے گڈ مارننگ وش کیا۔ اس نے اب تک اس کے ساتھ ناشتہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ دیر سے جاگا کرتی تھی۔ ایام نے انہیں پہلے دنوں میں ہی بتا دیا تھا کہ وہ بہت رات تک سوتی ہے، اسی لیے اس کی صبح بھی بہت لیٹ ہوتی ہے۔ چلیں آئیں روحی میڈم، آپ کا منہ دھلوا کر برش کروا دوں۔ تانیہ نے اسے اٹھانا چاہا۔ نہیں، دوست کروائے گی برشی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی سیدھی ہیر کی طرف آ گئی تھی۔ اوکے، میں خود اپنے پیارے سے بیبی کو فریش کروا کر آتی ہوں، تب تک تم اس کا ناشتہ تیار کرو۔ اس کے انداز پر وہ مسکرا کر اسے اٹھاتی اسے اس کے روم میں لے جانے لگی۔ نہیں، روم، تانیہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن روحی
اسے اپنی باتوں میں لگا چکی تھی۔ وہ روم میں آئی تو اسے محسوس ہوا بالکنی میں کوئی ہے، لیکن روحی نے اس کا چہرہ واش روم کی طرف کرتے ہوئے اسے بتایا کہ ہم وہاں فریش ہوتے ہیں۔ وہ اس طرف دیکھے بنا ہی واش روم کے اندر داخل ہوئی جہاں جدید طرز کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ شیشے کے سامنے رکتے ہوئے اسے اسی جگہ پر بٹھا چکی تھی جہاں روحی کا کہنا تھا وہ بیٹھ کر برش کرتی ہے۔ وہ ساتھ ساتھ اس سے باتیں کرتے نہ جانے کون سی کہانی سنا رہی تھی۔ جب اسے کمرے میں کوئی محسوس ہوا، روم میں کون ہے، وہ روحی کو دیکھتے ہوئے بولی، میرے پیارے بابا جانی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھتے ہوئے معصومیت سے بولی، جبکہ ہیر کی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اس سے چھپتے ہوئے صبح سے کمرے سے ہی نہیں نکل رہی تھی اور وہ یہاں کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس سوچ نے ہی اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے کام پر نہیں گئے؟ اس نے حیرانگی سے اس سے پوچھا تھا، جس پر وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا گئی۔ بابا جانی کو آج چھٹی ہے، آج وہ روحی کو باہر لے کر جائیں گے، وہ خوشی سے بولی، جبکہ ہیر اب جلد سے جلد اس کمرے سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ صبح سے اس شخص سے چھپ رہی تھی تاکہ اس کی نظر نہ پڑے اور نہ ہی وہ اس سے نگاہیں ملا پائی، لیکن اب وہ یہیں آ گئی تھی اس کے کمرے میں۔ اس کا یہاں رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس بات کا وہ کیا مطلب نکالے گا۔ روحی، اب ہمیں چلنا چاہیے، آپ کا برش ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں باہر، آپ کو ابھی ناشتہ بھی کرنا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے اٹھا کر باہر لے جانا چاہتی تھی۔ ابھی تو چینج بھی نہیں کیا، روحی کو فراک پہننا ہے، پنک والا۔ روحی نے فوراً اپنا فرمائشی پروگرام نوٹ کروایا، لیکن روحی وہ تو ناشتے کے بعد کریں گے نا، ابھی ہم انہی کپڑوں میں ناشتہ کر لیں گے ورنہ کپڑے خراب ہو جائیں گے، وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ اسے کسی بھی طرح اس کمرے سے باہر نکلنا تھا۔ نہیں، روحی اچھی بچی ہے، وہ کپڑے خراب نہیں کرتی، ٹوئیٹی کرتا ہے، وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تھی۔ اسے روحی کی معصومیت پر بہت پیار آ رہا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی وہ یہاں سے کیوں جانا چاہتی تھی۔ وہ تو بس اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اچھی بچی ہے۔ میری جان، میں جانتی ہوں آپ بہت اچھی بچی ہیں، بس میں چاہتی ہوں آپ پہلے ناشتہ کر لو۔ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ اسے اٹھا کر باہر لے جانے لگی۔ وہ ایک بار اسے اس کمرے سے باہر لے کر جانا چاہتی تھی، باہر جا کر وہ اسے سمجھا سکتی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ تانیہ کے ساتھ واپس کمرے میں بھیج کر اس کی پسند کے کپڑے بھی پہنوا سکتی تھی، بس ایک دفعہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو اسے الماری میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے پایا۔ اسے مخاطب کیے بنا ہی وہ روحی کو اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے اپنی سانس روک رکھی تھی، یہ نہ ہو کہ وہ اسے پکار بیٹھے، لیکن اس نے نہیں پکارا تھا۔ وہ آسانی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور باہر نکلتے ہی اس نے گہرا سانس لیا تھا، جیسے وہ ایام کے کمرے سے نہیں بلکہ کسی بہت خون خوار جگہ سے باہر نکلی ہو۔ ایام نے کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اس کے انابی لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ السلام علیکم ایام لالا، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ نے اتنی صبح صبح مجھے فون کیا؟ سعد نے فون اٹھاتے ہی اس سے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی اور تم میرے ہر سوال کا صحیح جواب دو گے۔ دیکھو سعد، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو اور تمہیں کیا پریشانی ہے، ایک ایک بات۔ اب تم مجھے خود سب کچھ بتاؤ گے یا پھر میں خود تمہارے سامنے تمہارے راز کھولوں؟ ایام دھمکی نہیں دیتا تھا، وہ سامنے والے کی ذات ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ اسے ہوا میں تیر چھوڑنے کی عادت نہ تھی، وہ ہر چیز کی پوری تفتیش کر کے ہی کوئی فیصلہ کرتا تھا۔ جو کام تم نے کیا ہے نا، مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ تم میرے بھائی ہو، تم مجھ سے مدد مانگ سکتے تھے، مجھ سے کہہ سکتے تھے، لیکن تم نے غلط راستہ اختیار کیا اور یقیناً اسی وجہ سے تم اتنے مسائل کا شکار ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سب کچھ بتا دو، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، کچھ معاملوں کو میں تم سے بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہوں۔ ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ جان چکا ہوں۔ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کافی انفارمیشن ملی ہے اور باقی کی انفارمیشن تم دو گے، اور اگر نہیں دو گے تو تم جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔
اپنی بات مکمل کرنے کے بعد دوسری طرف سے جواب کا منتظر تھا۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا تھا، اب بولنے کی باری سعد کی تھی۔ چلو چلو جلدی چلو، ہمیں آئس کریم کھانے جانا ہے۔ روحی اس کا ہاتھ تھامے اسے اٹھا رہی تھی۔ نہیں روحی میری جان، آپ کو پتہ ہے نا میں باہر نہیں جاتی۔ وہ اس کے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کے سمجھانے والے انداز میں بولی، آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کو ڈر لگ رہا ہے نا؟ آپ مت ڈریں، میرے بابا جانی ہیرو ہیں، وہ گندے انکل کو ڈشوں ڈشوں کر کے ماریں گے۔ وہ اسے اپنے باپ کی پاور دکھاتی اس کا ہاتھ تھامے اسے اٹھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اور کتنا ٹائم لگے گا روحی آپ کی دوست کو آنے میں؟ اگر اب آپ نے وقت لگایا تو میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا، باہر سے آواز آئی تھی۔ ارے چلو نا، روحی بے چینی سے کہنے لگی۔ میں روحی بیٹا، روحی میڈم گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے، جلدی کریں، دانیہ اندر داخل ہوئے بولی تھی۔ دانیہ یہ ضد کر رہی ہے میں بھی اس کے ساتھ چلوں؟ وہ دانیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں سر تمہارا ہی تو ویٹ کر رہے ہیں، جلدی چلو یار، سر کو اتنا ویٹ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ بھی روحی کے انداز میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ گاڑی وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ دانیہ نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ کیسے بیٹھتی، لیکن سب کے سامنے اسے انکار کرنے میں بھی عجیب لگ رہا تھا۔ جلدی کریں روحی کی دوست صاحبہ، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں، مجھے گھر واپس آ کر ایک آن لائن میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ وہ اسے یوں ہی باہر کھڑے دیکھ کر کہنے لگا تو وہ بھی گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ روحی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ دانیہ وہیں سے واپس گھر کے اندر چلی گئی تھی، مطلب وہ ان کے ساتھ نہیں آنے والی تھی۔ اس سوچ نے ہی اسے پسینے میں شرابور کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ اکیلی ہے۔ جب روحی نے پیچھے سے اسے ہگ کرتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلایا، وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں لے کر آیا اور اسے باہر آنے کے لیے کہتا خود روحی کے سائڈ کا دروازہ کھولتا اسے اٹھائے باہر آیا تھا۔ روحی لنچ نہیں کرے گی، وہ آئس کریم کھائے گی، وہ اسے ریسٹورنٹ کے اندر لے جاتے ہوئے بولی تھی۔ پہلے روحی لنچ کرے گی اور اس کے بعد کھائے گی آئس کریم۔ وہ اس کے گال چومتے ہوئے ایک نظر پیچھے دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی قدم اٹھاتی اندر آ رہی تھی۔ ارے ایام صاحب، آپ نے شادی کر لی، یہ معجزہ کب ہوا؟ ہمیں تو آپ نے کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ ہم تو اتنے سالوں سے آپ کی شادی کے کارڈ کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے آپ نے اچانک کسی سے شادی کر لی اور آپ کی بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ سے، اور اس کے بعد آپ نے دوسری دفعہ پھر سے شادی کر لی اور ہمیں نہیں پتہ چلنے دیا۔ اچانک ایک آدمی اس کے پاس آ کر رکتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ اس کا انداز کافی خوشگوار تھا، لیکن انداز میں کچھ حد تک جلن بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہیر نے محسوس کی ایام سکندر ہر کام سکون و اطمینان سے کرتا ہے، آپ کو میری شادی کا کھانا کھانے کا مجھ سے زیادہ شوق ہے، فکر مت کیجیے، ریسیپشن کا کارڈ بھیج دوں گا آپ کو، وہ بھی خوشگوار انداز میں بولا تھا۔ ہیر کو نہ جانے کیوں اس کے انداز پر غصہ آیا تھا۔ وہ اس آدمی کی غلط فہمی دور کرنے کے بجائے اسے اپنی ریسیپشن کی دعوت دے رہا تھا، اور اس کے بعد تو اس نے حد ہی کر دی۔ وہ اس آدمی کو خداحافظ کہتے روحی کو یوں ہی اٹھائے اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب لے گیا تھا۔ ہیر اس سب کو ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی، وہ اس آدمی سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ کسی کو اس طرح کی غلط فہمی میں کیسے رہنے دے سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا یہاں نہیں لیکن گھر جاتے ہی وہ اس بارے میں اس سے بات ضرور کرے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ روحی کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اپنے باپ کے ساتھ باتوں میں مگن رہی، جبکہ وہ تو بس گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ ان دونوں ہی نے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ گھر آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی، اس کا اب اس کمرے سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دانیہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر واپس چلی گئی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ سعد کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ اس نے یہی سوچا تھا وہ جلد سے جلد یہاں سے واپس جانے کی بات کرے گی، لیکن سعد تو اس کا فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اس نے امی جان کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی فون نہیں اٹھایا۔
بہت سوچنے کے بعد آخر اس نے یہی فیصلہ کیا تھا، وہ ایام سے بات کرے گی اور اسے کہے گی وہ اسے امی کے پاس چھوڑ آئے۔ اپنی ساس اور شوہر کے بغیر اس کا یہاں رہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، اور کل رات کے بعد تو ویسے بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس ایک آخری بار وہ ساتھ سے بات کر لے، اس کے بعد وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، اور اسے یقین تھا کل رات کے بعد اب ایام بھی اس کی بات کو مان جائے گا۔ ایام جی، وہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اسے نیچے اکیلے ٹہلتے دیکھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ ہاں ہیر، مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، بلکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ آئی لو یو ہیر، وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی پر تو جیسے آسمان آ گرا تھا۔ اتنی گھٹیا بات وہ سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ ایک بچی کا باپ ہونے کے باوجود وہ اپنے ہی کزن کی بیوی سے اتنی گھٹیا گفتگو کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے ایسی گھٹیا بات کرنے کی؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو۔ ایک بچی کے باپ ہیں آپ۔ ایک بچی کا باپ کیا اپنے دل میں کوئی جذبات نہیں لا سکتا؟ اور اپنی محبت کا اظہار کرنے میں شرمندگی کیسی ہے؟ میں تمہیں چاہتا ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ فی الحال تو میں نے بدلے میں تم سے محبت کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی۔ یہ تو میرے جذبات ہیں جو میرے دل کے اندر ہیں، اور جہاں تک تمہارے میرے کزن کی بیوی ہونے کا سوال ہے، تو اس سے طلاق لے کر میری زندگی میں آنے میں تمہیں کتنا وقت لگ چٹاخ۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ہیر کا ہاتھ اٹھا تو ایام سرخ نگاہیں اس کے وجود پر گاڑے غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو ایام سکندر کہ تمہیں عزت دے سکے۔ مجھے لگ رہا تھا میری سوچ غلط ہے، تم اچھے انسان ہو، لیکن میں غلط تھی۔ کل سے تمہاری غلیظ نگاہیں میں خود پر اس لیے برداشت کر کے خاموش تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے اس رشتے کا احساس تھا جو تمہارا میرے شوہر کے ساتھ ہے، لیکن اب مزید نہیں۔ میں آج ہی تمہارا اصل چہرہ انہیں دکھاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی جس شخص پر یقین کر کے وہ مجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں اس کی سوچ کتنی گھٹیا ہے۔ تم اسے بتاؤ یا نہ بتاؤ، لیکن میں ضرور بتاؤں گا۔ آخر تمہیں طلاق تو اسی نے دینی ہے نا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، یقین کرو میرے خاطر وہ کچھ بھی کرنے۔ شٹ اپ، تمہاری ان گھٹیا باتوں کا جواب وہ خود ہی آ کر تمہیں دیں گے۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ جب اس کی ناک میں موجود موتی چمکا تو ایام کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ یہ خوبصورت نتھ اس نے اپنی محبت کے لیے بنوائی تھی، اور اس خوبصورت نازک نتھ کو اپنی ناک کی زینت بنا کر اس نے خود ایام سکندر کو ان راہوں پر چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اور اگر وہ واپس ہی نہ آئے تو وہ اس کی طرف جھک کر بولا تو اس کے خطرناک ارادوں سے گھبرا کر وہ پیچھے ہٹی، جب اسے پیچھے سے معصومانہ سی آواز آئی، بابا جانی، آپ نے تو کہا تھا کہ اب آپ ہیر سے نہیں ملیں گے۔ وہ اسے تھوڑی دیر پہلے والی باتیں یاد کرا رہی تھی جب اس نے کہا تھا ہیر کو بولو ہمارے ساتھ کھانا کھائے، جس پر ایام نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا تھا ہیر صرف روحی کی دوست ہے، ایام کی نہیں، اور وہ اس سے نہیں ملے گا۔ وہ ننھے ننھے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے آ رکی تھی، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اب تو ملنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے بابا جانی نے آپ کی بات مان کر ہیر کو آپ کی ماما جانی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے دونوں پھولے پھولے گالوں کو چومتا وہ دلکشی سے مسکرایا تھا، جبکہ اس کی فضول بکواس نہ سننے کے خاطر ہیر فوراً ہی وہاں سے نکل گئی تھی۔ جتنا بھاگ سکتی ہو بھاگ لو ہیر میڈم، لیکن آنا تو تمہیں میری پناہوں میں ہی پڑے گا۔ اب تمہارا ہر راستہ ایام سکندر کی باہوں تک ہی آتا ہے۔ ہیر وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی، اور آتے ہی اس نے سعد کو کال ملانا شروع کر دی۔ مسلسل رنگ جا رہی تھی، لیکن سعد نے دوسری طرف سے فون نہیں اٹھایا۔ لیکن آج ہمت اس نے بھی نہیں ہاری تھی، وہ مسلسل بنا رکے اسے فون کرتی رہی۔ بار بار کال جانے کے بعد اس دفعہ فون ہی بند ہو گیا تھا۔ اسے سعد کی لاپرواہی پر بہت غصہ آیا تھا۔ سعد ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اس کی ذمہ داری تھی، وہ اس طرح سے اس سے جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ یہاں وہ اس کا بھائی جسے نہ جانے وہ کیا کیا سمجھتا تھا، وہ اس کی بیوی پر اتنی گندی نظر رکھے ہوئے تھا، اور وہ وہاں بے فکر ہو کر اپنا کام کر رہا تھا۔
ایام اس کے ساتھ اتنی فضول اور گھٹیا باتیں کر رہا تھا اور وہاں ساتھ بالکل بے فکر ہو گیا تھا۔ اس کا اپنے بھائی پر یہ اندھا اعتماد کتنا غلط تھا، یہ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ جس انسان کو ساتھ فرشتہ بنائے بیٹھا ہے وہ اصل میں کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے جس کی گندی نظر اسی کے بھائی کی بیوی پر ہے۔ مانا کہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن ساتھ کے مطابق تو ایام اس کے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ ایام کو شرم آنی چاہیے تھی ایسی گھٹیا اور گری ہوئی بات کرتے ہوئے، لیکن شرم تو کیا، اس کے چہرے پر یہ بات کرتے ہوئے اتنا اطمینان تھا جیسے وہ کوئی بہت نیک کام کرنے جا رہا ہو۔ ساتھ فون اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن اس شخص کی گھٹیا باتیں سننے کے بعد اور اس کی نیت کے بارے میں جاننے کے بعد ہیر اس کے گھر میں تو ہرگز نہیں رہ سکتی تھی۔ ساتھ کی طرف سے نا امید ہونے کے بعد اس نے اپنی ساس کو فون کرنے کا سوچا تھا۔ 2-3 دفعہ فون کرنے کے بعد جب انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو ہیر نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اس وقت اسے اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہاں پھنس چکی تھی، کہاں جاتی۔ وہ اس وقت اس کا نامحرم تھا، اور اس کا محرم اس سے اتنا دور تھا، اور جس کے بھروسے وہ یہاں پر آئی وہ ساس بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ یہ انجان شخص نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اس کی نیت کب سے اس پر خراب تھی یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن سب جاننے کے بعد اس کا یہاں رہنا بالکل ناممکن سا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ یہیں بیٹھی روتی رہی۔ جب اس کا فون بجا، اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو امی جان کا فون آ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی کال اٹینڈ کر لی تھی۔ اس کا ارادہ سب کچھ انہیں بتانے کا تھا کہ جس شخص کا بھروسہ کر کے وہ اسے یہاں چھوڑ کر گئی ہیں وہ انسان کتنا گھٹیا ہے، وہ اس کے بارے میں کیسی گندی سوچ رکھتا ہے، اور وہ اسے یہ تک کہہ گیا تھا اگر ساتھ کو واپس نہ آنے دے تو وہ کیا کر لے گی۔ مطلب وہ پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا سوچے ہوئے تھا۔ اس لیے کال اٹینڈ کرتے ہوئے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے کہے گی۔ السلام علیکم امی جان، شکر ہے آپ نے مجھے فون کر دیا، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کو ایام کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ جب اسے دوسری طرف سے سسکیوں کی آواز سنائی دی تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ساتھ کے ماموں نہیں رہے، تھوڑی دیر پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی لیکن وہ بچ نہیں سکے، امی جان نے روتے ہوئے اسے بتایا تھا جبکہ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ امی جان آپ ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھیں پلیز روئیں مت، میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، یہ وقت آپ کے لیے بہت مشکل ہے لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ ماموں کے گھر والوں کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ اگر آپ صبر سے کام نہیں لیں گی تو ان سب کا کیا ہوگا؟ پلیز آپ حوصلہ رکھیں۔ امی کی روتی ہوئی آواز اس کی آنکھوں میں بھی آنسو لے آئی تھی۔ وہ تو انہیں اپنے مسئلے بتانے جا رہی تھی لیکن دوسری طرف وہ تو اپنا بھائی ہی کھو بیٹھی تھی، وہ انہیں کچھ بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ اس حال میں اگر وہ ان سے کچھ کہتی تو نہ جانے وہ کیا سوچتی۔ یہ وقت انہیں دلاسا دینے کا تھا، انہیں سہارا دینے کا تھا، انہیں یہ بتانے کا تھا کہ کوئی تو ہے ان کے پاس ان کے دکھ میں برابر کا شریک، اور اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ اسے یہ جان کر سچ میں بہت افسوس ہو رہا تھا۔ امی جان کا بھائی ان کے پاس نہیں رہا، اس کا بھائی دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ یہ وقت بالکل بھی صحیح نہیں تھا انہیں ایام کے بارے میں بتانے کے لیے۔ اس وقت وہ اپنے بھائی کے غم میں چور چور تھیں، ان کے لیے یہی پریشانی کافی تھی۔ اگر وہ انہیں ایام کے بارے میں کچھ بھی بتاتی تو نہ جانے ان کا کیا حال ہوتا۔ وہ انہیں بنا کسی بھی پریشانی میں ڈالے انہیں حوصلہ دیتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ امی جان جلد ہی واپس آ جائیں گی اور ان کے آتے ہی وہ انہیں سب کچھ بتا دے گی۔ یہاں رہنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور ہو سکتا تھا ساتھ اپنے ماموں کی آخری رسومات کے لیے واپس آئے۔ اگر وہ واپس آ گیا تو وہ اسے سب کچھ بتا دے گی۔ اب مزید ان سب چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تانیہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ اس نے امی جان کو دلاسا دیتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم بہت دکھ میں ہو، تمہارے شوہر کے ماموں تھے، ظاہر سی بات ہے وہ تمہارے لیے بھی بہت خاص مقام رکھتے تھے۔ ہیر مجھے ان کا بہت افسوس ہے،
سر ایام کو تو جیسے ہی خبر ملی وہ فوراً وہاں کے لیے نکل گئے۔ تھوڑی دیر پہلے میرے خیال میں تمہارے شوہر نے ہی فون کر کے انہیں بتایا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اسے بتا رہی تھی جبکہ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے سعد کو فون کر کے ہلکان ہو رہی تھی اور وہ اسے جواب دینے کے بجائے ایام کو فون کر کے بتا رہا تھا کہ اس کے ماموں کی وفات ہو چکی ہے۔ کتنا غیر ذمہ دار تھا یہ شخص کہ وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ جو اس کے نام بیٹھی تھی اسے اپنی بیوی کی فکر نہیں تھی، اور وہ انجان شخص جو اس کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے تھا اسے سب کچھ بتا رہا تھا، لیکن وہ انجان تو اس کے لیے تھا، اس کے شوہر کے خاطر تو وہ اس کا سب سے بڑا اہم تھا۔ وہ گئے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے، یا مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہاں جانے والے ہیں؟ مجھے بھی تو جانا تھا، وہ میرے سسرال کے اہم فرد تھے۔ اس وقت میری ساس کو میری ضرورت ہے اور وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ مجھے یہ سب کچھ بتائیں؟ انہیں سب کچھ پتہ چل ہی گیا تھا تو مجھے بھی بتانا چاہیے تھا۔ اگر اتفاق سے مجھے امی کا فون نہیں آتا تو شاید مجھے تو یہ بات کل صبح پتہ چلتی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا ایام پر، حالانکہ وہ اس پر غصہ کرنے کی کسی طرح کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ شاید وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، مجھے تو یہی لگتا تھا کہ تم سو چکی ہوگی۔ ابھی میں کمرے میں آئی تو تمہیں جاگتے ہوئے پا کر یہاں آ گئی تمہیں بتانے کے لیے۔ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ سب کچھ تو لگا ہی رہتا ہے۔ میں جانتی ہوں اس وقت تم بہت پریشان ہو۔ سر کہہ رہے تھے جنازہ ہوتے ہی وہ واپس آ جائیں گے۔ میرے خیال میں کل صبح ہی جنازہ کر دیا جائے گا اور سر کی واپسی ہوگی۔ ان کی غیر موجودگی میں ہمیں روحی کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں اس کو لے کر آتی ہوں، وہ کمرے میں اکیلی سو رہی ہے۔ سر نے مجھے منع کر رکھا ہے، روحی کو بالکل بھی اکیلے نہیں چھوڑنا ہے۔ تو تم جانتی ہو وہ سر اس کے معاملے میں کتنے زیادہ پوزیسو ہیں۔ میں اسے لے کر آتی ہوں، تم بھی سونے کی تیاری کرو۔ ابھی تو نہیں، لیکن شاید صبح اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ صبح اپنے باپ کا چہرہ دیکھے بنا آنکھیں نہیں کھولتی ہے۔ وہ اسے مسکرا کر بتاتے باہر چلی گئی تھی، جبکہ ہیر بیڈ پر لیٹی تانیہ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ روحی کے بابا جانی کدھر ہیں؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اسے آواز سنائی دی۔ شاید وہ خود کو ابھی تک اپنے کمرے میں ہی تصور کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر مسکرا کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ آپ کے بابا جانی تو نہیں ہیں، لیکن یہاں آپ کی دوست ہے جسے آپ آنکھیں کھول کر دیکھ سکتی ہیں۔ اسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے دیکھ کر وہ اس کے پاس ہی بیٹھی اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ چکی تھی۔ نہیں، روحی اپنے بابا جانی کو دیکھ کر آنکھیں کھولتی ہے، ماما جانی کو نہیں۔ وہ معصومیت سے بولی تھی، لیکن اس کا اپنے آپ کو ماما جانی کہہ کر بلانا اسے بہت عجیب لگا تھا۔ شاید یہ کل رات کی باتوں کا ہی اثر تھا۔ روحی، آپ ایسے نہیں بول سکتی، میں آپ کی چاچی ہوں اور آپ مجھے چاچی ہی کہہ کر بلایا کرو۔ آپ کے بابا نے میرے بابا جانی نے بولا ہے کہ وہ آپ کو میری ماما جانی بنا دیں گے، تو اس حساب سے آپ میری ماما جانی ہوئی نا۔ وہ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی بات سے پلٹنے کو تیار نہیں تھی، جبکہ ہیر کو ایام پر غصہ آ رہا تھا۔ اس معصوم سی بچی کے ذہن میں اس کے باپ نے کیا ڈال دیا تھا؟ نہیں، میں آپ کی ماما جانی نہیں ہوں اور میں نہیں جانتی کہ آپ کی ماما جانی کہاں ہے۔ میں آپ کی چاچی ہوں اور آپ مجھے چاچی ہی کہہ کر بلایا کریں۔ آپ کے بابا نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے اپنا غصہ دبانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، جھوٹ تو صرف گندے لوگ بولتے ہیں اور میرے بابا جان بہت اچھے ہیں، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ روحی کو اس کی بات بالکل اچھی نہ لگی تھی، تبھی وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولی۔ کوئی اس کے باپ کو کچھ کہہ دے اور وہ خاموشی سے سنتی رہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے انداز پر ایک لمحے کے لیے تو ہیر بھی پریشان ہو گئی۔ ارے بابا، میں یہ تھوڑی نہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بابا جانی نے جھوٹ بولا ہے، میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بابا جانی کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور کچھ بھی نہیں، اور آپ مجھے چاچی ہی کہہ کر بلایا کرو۔ وہ اسے اٹھا کر روم میں لے جانے لگی تھی، لیکن روحی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آج شاید وہ اپنے
اپنے اور ہیر کے رشتے کو لے کر کنفیوز ہو گئی تھی۔ اسے ہیر چاہیے تھی اپنی ماما جانی کے روپ میں۔ یہ بات اس نے اس کی شدت سے بھرپور انداز سے سمجھی تھی، لیکن وہ اسے کسی خوش فہمی میں نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ جو رشتہ کبھی بن ہی نہیں سکتا تھا، اس رشتے کے لیے غلط بیانی کرنا ایک انتہائی بری بات تھی، اور ایام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی گھٹیا اور غلیظ سوچ کو اس نے اپنی بیٹی کے اندر انڈیل دیا تھا، جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ روحی بیٹا پلیز رونا بند کر دو، آپ کے بابا تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ روحی نے تھوڑی دیر کے بعد ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے بنا اپنی کوئی صبح نہیں کرتی تھی۔ ویسے تو تھوڑی دیر پہلے اس کی ایام سے بات ہو گئی تھی۔ ویڈیو کال پر اس نے اس سے بات کی تھی اور روحی نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ فون بند ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ آج ہیر کے پاس بھی نہیں جا رہی تھی۔ تانیہ اور ہیر کے ساتھ ساتھ سارے ملازم الرٹ ہوئے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ایام کے علاوہ اور کسی سے سنبھلتی ہی کہاں تھی۔ جنازہ 11 بجے کے قریب تھا تو یقین ہو چکا تھا اب تک ایام نکل چکا ہوگا، لیکن تب تک روحی کو کون سنبھالتا؟ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ملازموں کے مطابق ایام اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا تھا۔ صبح وہ اس سے مل کر جاتا تھا اور دن میں 2 یا 3 مرتبہ فون پر اس سے بات کر کے اس کی خیریت جانتا تھا اور خود اس سے بات بھی کرتا تھا، لیکن آج ایسا نہ ہو سکا تھا۔ تانیہ نے کہا تھا کہ راستے میں سروس کا کوئی مسئلہ ہے، شاید اسی لیے سر نے ابھی تک فون نہیں کیا، لیکن پھر بھی صبح بات ہوئی تھی ایام کی روحی سے۔ روحی جو ہر وقت کھیلتی کودتی رہتی تھی، آج اسے اپنے باپ کے لیے اس طرح روتے دیکھ کر اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ اس معصوم بچی کو کیسے سنبھالے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ روحی نے کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا تھا، اس نے دودھ تک نہ پیا تھا۔ آج تک اس نے کسی کا اتنی شدت سے آنے کا انتظار نہ کیا تھا جتنا وہ آج ایام کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بس وہ شخص ایک بار گھر واپس آ جائے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ روحی کے آنسو اسے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے روحی کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ اسے سلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی کسی بات کو نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کے رونے کی وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب اچانک گاڑی آ کر رکی، یقیناً وہ واپس آ چکا تھا۔ ہیر روحی کو اٹھائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ وہ بھی جلدی جلدی اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی روحی اس کے پاس جانے کو مچل اٹھی، جبکہ وہ بھی تیزی سے اس کی طرف آتا اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ میرا بچہ، میری جان، اتنا رو رہا تھا، کیا ہو گیا؟ اتنے موٹے موٹے آنسو میری پرنسس کی آنکھوں میں۔ وہ اس کی دونوں آنکھوں کو چوم کر اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا، جبکہ روحی کو چپ دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی تھی، لیکن شاید دوسرا انسان پرسکون نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب نوکر جو اپنی شامت کا انتظار کر رہے تھے، خود کی بجائے اسے ہیر کی جانب غصے سے دیکھتے پریشان ہوئے۔ تم سے ایک چھوٹی سی بچی نہیں سنبھلتی، کتنی بے وقوف ہو تم۔ چھوٹی بچی ہو کیا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب بچہ روتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مسلسل کال کر رہا ہوں تمہیں، فون کہاں ہے تمہارا؟ کچھ ہوش ہے تمہیں؟ اس طرح سے تم بنو گی اس کی ماں؟ اس طرح سے اس کا خیال رکھو گی؟ دیکھو ہیر، پیار محبت سب اپنی جگہ، لیکن اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، اس کے آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا، اور خبردار، جو آج کے بعد تم نے میری بیٹی کے سامنے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کی، میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تمہاری وجہ سے ہیں۔ کیا کہا تھا تم نے اسے صبح بیڈ پر کہ تم اس کی ماں نہیں ہو؟ وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے سوال پر وہ بہکلا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم اس کی ماں ہو، اور یہ بات میں نے اسے بتائی ہے۔ اس کا باپ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میری بیٹی کے دماغ میں کچھ بھی الٹا سیدھا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو تیار کر لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس دماغ میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے ڈالو کہ تم اس کی ماں ہو، اور تمہیں اس کی ماں بن کر ہی اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آج کے بعد اگر تم نے میری بیٹی کے سامنے کوئی بھی بکواس کی نا،
تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے تمہارے جسم سے روح نکلے گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بڑی مشکل سے کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ سب کچھ پتہ ہے تمہیں، بار بار دہراؤں گا نہیں۔ محبت ہو گئی ہے تم سے، بہت جلد ساتھ کا قصہ ختم کر کے تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا۔ اپنے دماغ سے الٹے سیدھے خرافات نکال دو، میری ہونے والی بیوی ہو تم۔ اسے سنبھالو، اس کا خیال رکھو، کیونکہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہاری زندگی کا بھی۔ اپنے آپ کو میرے لیے تیار کر لو، تم پر، تمہاری روح پر صرف میرا حق ہے۔